بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس. آج ایک آنے والی فلم دی لیڈی آف ہیون انٹولڈ اسٹوری، اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے. یہ فلم بیسیکلی سیریا میں ایک فیملی جو ہے، ایک بچہ، اس کی والدہ جو ہے اس کو آئی ایس کے لوگ جو ہیں وہ مار دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں، اور پھر وہ بچہ جو کوئی 11-12 سال کا ہے وہ چلا جاتا ہے اپنی گرینڈ مدر کے پاس، یعنی نانی کے پاس. اور پھر نانی جو ہے اس کا یعنی غم دور کرنے کے لیے، دکھ دور کرنے کے لیے، اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، اس کو تسلی دینے کے لیے ایک اس کو کہانی سناتی ہے. اور وہ اس سے کہتی ہے کہ تمہاری والدہ نے یہ کہانی نہیں سنائی پہلے. تو وہ کہانی جو سناتی ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سناتی ہے، اور جس میں وہ بتاتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ کس طرح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو وکٹمائزیشن اس نے دکھائی ہے، اور اس نے یہ کہا اس میں یہ سٹوری ساری چلتی ہے پھر آگے چل کے کہ کس طرح جو تھی وہ پہلی خاتون تھیں جن کے ساتھ جو تھی وہ دہشت گردی کا نشانہ بنی، اور وہ اس کو لے کے یعنی اس کو دلاسا دیتی ہے اپنے نواسے کو کہ تم فکر نہ کرو، تمہاری ماں کے ساتھ ایسے ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، بہت نوبل خاتون، بڑی پائز لیڈی جو تھیں، جو خاتون جنت تھیں، ان کے ساتھ یہ آلریڈی یہ ٹیررزم جو ہے یہ ہو چکا ہے. تو ابھی آپ کو یہ جو اس کا انٹرو ہے یہ دکھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں تھوڑا سا اس کا تعارف کہ یہ کس کمپنی نے بنائی اور کون اس کے ڈائریکٹر ہیں. تو یہ ڈائریکٹڈ بائی ایلی کنگ. یہ آسٹریلین بورن بیسیکلی ہے، اور یہ ایل اے میں رہتے ہیں. اور پروڈیوسڈ بائی انلائٹنڈ کنگڈم کمپنی ہے، اس نے یہ پروڈیوس کیا ہے، اس نے بنائی ہے. اس کا اسکرین پلے جو اس کی کہانی لکھی ہے بیسیکلی وہ کویت کے ایک شخص نے، کویت کے ایک شیعہ جو عالم تھے وہاں پہ، انہوں نے لکھی ہے. شیخ یاسر الحبیب ان کا نام ہے، اور ان کے متعلق بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. یہ انٹرو جب ختم ہوگا اس کے بعد بتاؤں گا تھوڑا ان کی ہسٹری کے متعلق. تو یہ جو فلم ہے اس پر $15 ملین لاگت آئی ہے، جو پاکستانی روپیز میں اگر آپ کنورٹ کریں تو لگ بھگ یہ 2-2.5 ارب روپیہ بنتا ہے. تو یہ ایک ہائیلی بجٹڈ فلم تھی، اور اس میں بڑی ہائی ڈیفیشنسی اور بہت اعلیٰ کوالٹی کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ یوز کی گئی ہیں، اور ویژول ایفیکٹس، اس کے میوزک اور باقی جو چیزیں اس کی سینماٹوگرافی تھی وہ بڑی زبردست یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے یوز کی ہے. تو یہ فلم مکمل ہو چکی ہے، اکتوبر میں مکمل ہو گئی تھی 2020 میں، لیکن ابھی یہ ریلیز نہیں کی انہوں نے 2021 میں یو ایس اے میں ریلیز کرنی ہے. تو ابھی انہوں نے یہ ٹریلر پھینکے ہیں یوٹیوب پہ کہ آپ یہ اس کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھ کے لوگوں کا کیا رد عمل آتا ہے، کیونکہ اس میں بیسیکلی یہ کنٹروورشل چیزیں جو ہیں وہ کچھ ڈالی ہیں انہوں نے. فلم تو ساری نہیں دیکھی، لیکن ٹریلر جو ہے وہ 2-2.5 منٹ کا میں نے دیکھا ہے، اور اس میں جو چیزیں مجھے نظر آئی ہیں وہ آپ کو یہ انٹرو دیکھیں، اور انٹرو کے بعد پھر آپ کو مزید جو ہے وہ میں ایکسپلین کروں گا. Enlightened Kingdom Production has announced its first cinema release, The Lady of Heaven, a historical drama on the heart-wrenching journey of Lady Fatima, the daughter of Prophet Muhammad, peace be upon her. With this feature film being the first of its kind in the history of cinema, and with a budget of $15 million, it has been forecasted to attract large box office turnouts. Separated by 1,400 years from Prophet Muhammad and Lady Fatima, peace be upon them and their family, a child in the midst of ISIS-occupited and war-torn Iraq learns of the power of patience. After losing his mother,
the child finds himself in a new home, where a loving grandmother narrates the story of Lady Fatima, and how her suffering as the first victim of terrorism spun out of control into the 21st century. In accordance with Islamic tradition, no actor or individual has represented any holy personality in the film. Using the latest and greatest in cinema technology, the performances of the holy personalities were achieved through a unique synthesis of actors, in-camera effects, lighting, and visual effects. The writer of The Lady of Heaven, His Eminence Sheikh Al-Habib, conveys the following message. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. The life of the Lady of Heaven, Fatima, peace be upon her, is rich in optimal human values. It is a story of the purest, noblest, and most innocent lady. She boldly stood up in the face of tyranny and covetous political rivalries, which have to potential of turning religion from peace and freedom into subjugation, violence, and terror. One who ponders upon the pages of Islamic history up until this current day will come to know that the terrorism of this day and age is a fulfillment of the lady's prophecy when she forewarned against a dark, bloody future. Should the complicity towards immoral and covetous politicians continue. The lady has paid her life standing for her principles, leading to her tragic martyrdom at a young age. Her courageous standing teaches us the importance of attaining patience to gain victory. It teaches us that victory is not materialistic only, but can be moral too. This film conveys a message of love and peace. It is a call to a better mindset when dealing with challenges. I'm certain that should humanity follow in the steps of the lady, peace, justice, and equality will prevail and triumph. I pray for this to happen. I'm very proud of this brilliant, high-quality cinematic production, as well as the entire team from various backgrounds and ideologies who have contributed to its making. Indeed, the love for this great lady and the belief in her noble message united them. I am overwhelmed with gratitude for their magnificent service to humanity, and I send them my deepest congratulations. जी व्यूवर्स, तो आपने इंट्रो देखा. इसमें पहले जो इंट्रो जो करवा रहे थे वो फिल्म के तकनीकी पहलुओं पे गुफ्तगू कर रहे थे और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पे थोड़ी सी कमेंट्री की उन्होंने. और उसके बाद शेख यासिर अल हबीब जो थे उनका उसमें था एक आप समझ लें कि उसका एक जिस्ट जो थी स्टोरी की वो उन्होंने पेश की है. तो आप ये फ़िल्म का जो ट्रेलर है वो भी आपको इसके बाद दिखाएंगे. तो आप ये अपने जहन में रखना है कि ये बुनियादी तौर पे एक ड्रामा नुमा फ़िल्म है. तो जब आप ड्रामा कहते हैं इसको, जब आप फ़िल्म कहते हैं तो इसमें आप 100% दुरुस्त चीज़ें तो डालते नहीं. उसको ज़रा थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए जो है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी डाल देते हैं जो कंट्रोवर्शियल भी हों. जब कंट्रोवर्शियल होंगी तो वो प्रेस में आएंगी, मीडिया में आएंगी और फिर वो लोग ज़्यादा देखेंगे.
تو اب سملرلی اس کا یہی معاملہ ہوا کہ یہ جو فلم تھی اب یہ ریلیز تو ہوئی کوئی نہیں، اس کے ٹریلر پر ہی پی ٹی اے نے پابندی لگا دی، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے، اور جو ہی انہوں نے پابندی لگائی تو جو لوگ تھے جو جستجو رکھتے ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں، تو وہ اس طرف یعنی ریسرچ کے لیے دوڑ پڑے. اس میں سے ایک دو پروگرام بھی کیے یوٹیوبرز نے اس کے اوپر اپنا سوشل میڈیا پہ. تو اب یہ جو فلم ہے بیسیکلی یہ وہ کہتے ہیں کہ اتنی لاگت سے اور اتنی شاندار ٹیکنالوجی پہ بنائی گئی ہے، اور اس میں ہمیں بڑی توقع ہے اس بات کی کہ یہ باکس آفس پہ بڑی زبردست ہٹ ہوگی، اور یہ اس کا ٹرن آؤٹ بڑا زبردست رہے گا، اور لوگ اس کو پسند کریں گے، اس کو اپریشیٹ کریں گے. اس میں ایک پیس کا پیغام ہے، اس میں ایک ہارمنی کا پیغام ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایک دنیا کے لیے ایک اچھا جو ہے وہ ہم نے میسیج دیا ہے اس فلم کے تھرو. تو اب آپ اس کا فلم کا جو ہے وہ ٹریلر آپ کو دکھاتے ہیں، وہ ٹریلر دیکھیں، اس کے بعد پھر وائنڈنگ اپ گفتگو جو ہے وہ میں کروں گا. The world is in shock as a group of terrorists has taken control of large areas of Syria and Iraq. The world can be a cruel and dangerous place. Remember, even if you're afraid, be strong. Your loving mother, Fatima. Did your mother ever tell you the story of the Lady of Heaven? She was very special. Daughter to the Prophet Muhammad. My time is near. And afterwards, my lovely Fatima, you will face many trials. With my father no longer here to lead us, evil is with those who will extinguish the light of truth. You're going to let a woman tell us what to do? We will burn her out! God will judge all of you. This world has become a breeding ground of violence. Shadow will be cast across many generations to come. It said some people are so full of faith, they give strength to everyone around them. The greatest thing in this life and the hereafter is the spreading of peace in the world. Lady Fatima's goodness inspired people to stand up, no matter what the cost. Her legacy lives on. جی ویورز، اس میں ٹریلر آپ نے دیکھا ہے، اس میں دو چیزیں جو میں نے اس میں نوٹ کی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں. ایک تو دی لیڈی آف ہیون یعنی خاتون جنت کہا گیا اس میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی میں ہی آپ کو نہ صرف خاتون جنت ہیں، خاتون جنت تو بے شمار ہوں گی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں. آپ جنت کی جتنی بھی خواتین ہیں ان کو آپ نے سردار کہا کہ فاطمہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنت میں جتنی خواتین ہوں گی ان کی سردار ہوں گی. یہ بڑی ایک کلیئر کٹ اس میں مسٹیک ہے. یہ ان کو صرف اس میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ ایک جنت کی خاتون ہیں، اور وہ بچے کی جو نانی ان کو ان کی کہانی بتا رہی ہیں تو اس میں یہی بتا رہی ہیں، اور فلم کا ٹائٹل بھی یہی ہے. بجائے یہ کہ ان کو آپ کچھ ان کا قد کاٹ بڑھانا چاہیے تھا، ان کو تھوڑا سا نیچے کیا انہوں نے کہ عام جنت کی عورتوں کے برابر کر دیا انہوں نے. تو یہ ایک اس میں مجھے جو ہے وہ نظر آیا، جو میں نے کہا آپ کے علم میں لاؤں، میں ڈسکس کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فلم کے اینڈ میں آپ نے دیکھا کہ جب اس میں دکھایا گیا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال ہوتا ہے اور اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میرے اب والد ہم میں نہیں رہے، تو اس کے بعد پھر ایک دکھایا کہ موب جو ہے وہ ایک گھر پہ اٹیک کرتا ہے، اس کو آگ لگا دیتا ہے، اور وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کو ختم کر دو. یہ واقعہ جو ہے یہ بیسیکلی اس سے ریلیٹ کیا گیا ہے کہ جو اس بچے کی والدہ کو ISIS والوں نے گولی مار کے مار دیا، شہید کر دیا. تو اس سے ریلیٹ کر کے اس کی نانی اس کو بتا رہی ہیں، ایک حوصلہ دینے کے لیے، ایک تسلی دینے کے لیے، کہ ایک خاتون جنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی صاحبزادی جس سے آپ کا بہت زیادہ محبت اور پیار تھا، یہ سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں بتانے والی. تو اگر ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو تمہاری والدہ کے ساتھ بھی اگر یہ ہوا ہے تو وہ بھی جنت کی ایک خاتون ہی ہے، وہ بھی جنت میں ہی جائے گی. اس کا بیک گراؤنڈ مقصد یہ ہے، جب پوری مووی دیکھی جائے گی تو پھر اس میں پتہ چلے گا، لیکن یہ مووی یہیں سے شروع یہ ہوگی، یہ اس میسیج سے، یہ اس بات سے. تو اس میں جب آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد ہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. تو اس میں ہسٹری میں کوئی ایسی چیز ان 6 ماہ میں نہیں سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کوئی ان کا گھر جلا دیا گیا ہو، ان پہ کوئی اس قسم کا وکٹمائزیشن کی گئی ہو. کوئی ایسی بات نہیں تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، اور اس دور میں کوئی ایسا ممکن نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی زیادتی ہو. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹورٹ کی گئی ہیں، وہ صحیح طریقے سے بیان نہیں کی گئیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اہل بیت ہیں ان کے لیے تو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہمارے ماں باپ بھی قربان، اور ان کی جو عزت و تکریم ہے، اور جو ان کا ایک مسلمہ ان کی ایک حیثیت ہے عالم اسلام میں اور ہم لوگوں کے نزدیک، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو یہ بیسیکلی جو یاسر الحبیب اس کے رائٹر ہیں، یہ ان کا تعلق جو تھا وہ کویت سے تھا. تو ان کے متعلق میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کے پیچھے ایک تھوڑی سی جو ہے وہ اینیمیٹی نظر آتی ہے، ایک اس میں فرقہ واریت کا ایک پہلو نظر آتا ہے. یہ جو تھے یہ اپنا کویت میں چلا رہے تھے، ممبر تھے دعویٰ پارٹی کے، جو کہ ایک نان پروفٹ ریلیجیس آرگنائزیشن تھی کویت میں، اور اس میں خدام المہدی آرگنائزیشن جو تھی وہ چلا رہے تھے. اور اپنے جو یہ ریلیجیس ویوز تھے جب یہ اپنی تقاریر میں کرتے تھے تو اس میں یہ صحابہ کے شان میں گستاخی کرتے تھے. تو اب جو کویت ہے وہ بنیادی طور پہ 65% سنی مسلم آباد ہیں اس میں، اور 40-45% جو ہیں وہ شیعہ اور باقی لوگ آباد ہیں، شیعہ اور دوسرے جانی فقہ کے لوگ. تو جب یہ تقاریر کرتے تھے، صحابہ کے شان میں گستاخی کرتے تھے، تو وہ جو لوکل سنی تھے کویت کے، انہوں نے بھی بڑا احتجاج کیا اس پہ. پھر جو عرب ممالک کے دوسرے سنی لوگ تھے انہوں نے بھی بڑا احتجاج کیا. تو اس پر امیر کویت جو تھے وہ یعنی انہوں نے ایکشن لیا اور اس کو قید کر دیا، اس کو گرفتار کر لیا، اریسٹ ہو گیا یہ. پھر کچھ عرصے بعد کویت کا نیشنل ڈے تھا، تو کویت کے نیشنل ڈے پہ ایک امیر کویت نے جنرل پارڈن کیا، جنرل عام معافی کا اعلان کیا، تو اس میں یہ بھی رہا ہو گیا. تو اس کے رہا ہونے کے کچھ دیر بعد دوبارہ اس کی گرفتاری کے جو تھے وہ آرڈر ایشو ہوئے، لیکن اس دوران یہ وہاں سے چلا گیا اور یہ پہلے عراق گیا، پھر اس کے بعد ایران گیا، کچھ ماہ یہ اس نے وہاں قیام کیا، اور پھر وہاں سے یہ انگلینڈ چلا گیا. اب یہ انگلینڈ میں رہائش پذیر ہے، اسائلم پہ ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کو 10 سال کی سزا بھی ہو چکی ہے کویت کی عدالتوں سے. اور پھر اس کی جو نیشنلٹی تھی، کویت کی جو شہریت تھی، وہ بھی اس کی ریووک کر لی گئی، ختم کر دی گئی. اب اس کی شیخ جو الحبیب ہے، اس کی جو رائٹر ہے اس فلم کا، اس کی جو وہاں پہ لیگل پوزیشن ہے انگلینڈ میں، وہ اسٹیٹ لیس پرسن کی ہے.
یعنی اس کا کوئی ملک نہیں ہے، اور وہ وہاں پر بھی ایک ادارہ ہے، تو وہ وہاں پہ وہ چلا رہا ہے اپنا انگلینڈ میں. تو یہ اس کی جو تھی تھوڑا سا جو فیکٹس اینڈ فگرس تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک مائنڈ سیٹ اس کے پیچھے نظر آتا ہے کہ جب کویت نے اس کو سزا بھی دی اور کویت والوں نے اس کی شہریت بھی ختم کر دی اور یہ تقاریر بھی کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا صحابہ کی شان میں. تو جب یہ وہاں سے چلا گیا تو پھر اس نے یہ اس کو اپرچونٹی ملی، یہ کمپنی میں بھی اس کے پیچھے جیوز ہوں یا اس طرح کے کوئی لوگ جو انٹریگس کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، ایک جیسے اسلاموفوبیا کے نام پہ چیزیں منظر عام پہ آتی رہتی ہیں. تو اسی طرح کا یہ سلسلہ ایک لگ رہا ہے کہ یہ جو شیخ الحبیب ہیں، یہ انہوں نے اس میں یہ چیز جو ہے وہ ڈالی ہے، 2 اس میں نقطے ایسے، اور اس میں جو اس کی خاتون کی جو کلنگ ہوئی اس کے بچے کی، والدہ کی، سیریا میں، وہ آئسس کے ہاتھوں ہوئی. اور آئسس جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ آف سیریا اینڈ عراق کے بندہ بیسیکلی، جو وہ انہوں نے ان کے بقول جو ویسٹرن میڈیا ہے اور دوسرے جو مخالفین ہیں کہ انہوں نے خلافت کا اعلان کر دیا تھا وہاں پہ کہ حضرت ابوبکر کی جو خلافت ہے وہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اور ہم نے یعنی خلیفہ ہونے کا اعلان وہاں پہ، خلیفہ ہونے کا تو نہیں، یعنی خلافت کو آگے لے کے چلنے کا، اور اس کے وہ پیروکار تھے تو اس کا اعلان کیا انہوں نے. اور یہ جو آئسس کے لوگ تھے یہ ٹیررسٹ تھے، اور یہ بیسیکلی سب سنی ہیں. تو اس میں میسج یہ ہے اس کے پیچھے، یا ایک چھپی ہوئی کہانی یہ ہے کہ یہ جو کارروائی کی انہوں نے آئسس والوں نے، یہ سنی العقیدہ لوگ ہیں، اور جو خاتون جس کی شہادت ہوئی وہ خاتون جو ہے وہ شیعہ خاتون ہے. تو یہ یعنی کانفلکٹ یہاں پہ ایک آ رہا ہے، اور یہ ایک فرقہ واریت کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ فلم. تو اس لیے اس قسم کے فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں دیکھیں. پی ٹی اے نے پابندی لگائی، بلاک کیا اس کو، تو یہ تو آج کا دور ایسا ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، سیٹلائٹ کا دور ہے. آپ اس کو پابندی اس پہ کیا کریں گے لگا کے؟ جتنی پابندی لگائیں گے لوگوں کو زیادہ اشتیاق ہوگا، زیادہ لوگ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے مختلف ذرائع سے. تو یہ تو ایسی ہی بیسلس چیز ہے پابندی لگانا. اس پہ دیکھنا چاہیے. جب تک آپ دیکھیں گے نہیں، آپ کمنٹ کیسے کریں گے؟ آپ کمنٹری کیسے کریں گے؟ آپ اس پہ تبصرہ کیسے کریں گے؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک جو ہے وہ انتہائی کمزور اقدام ہے پی ٹی اے کی طرف سے. تو اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستان دیکھیں تھوڑی فلائٹوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ انڈیا ہے، چائنا، ایران، دبئی، افغانستان، یہ سارا یعنی پاکستان اس کے بعد ختم ہو جائے گا. تو وہاں تو کوئی پابندی نہیں ہے. یہاں ہم کینیڈا میں بیٹھے ہیں، امریکہ، یورپ، پوری دنیا میں کوئی پابندی نہیں. اور یہ فلم چلے گی، ساری دنیا میں یہ چلے گی. اور اب یہ جو لوکل یہاں پر لوگ دیکھنے والے ہیں ان کو تو یہ ساری ہسٹری کا نہیں پتہ، جو اسلامک ہسٹری ہے وہ کیا ہے. تو انفارچونیٹلی اب ہم لوگ ڈفرینٹ طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں، کچھ فقہ کے لوگ ڈفرینٹ طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کو روکنا چاہیے بیسیکلی. اور یہ آپ دیکھیے گا جو ہی یہ فلم ریلیز ہوگی تو بڑے پیمانے پہ پوری دنیا میں اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ ہوگا کہ یہ ایک جو گستاخانہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ شامل کی گئی ہیں. ابھی اس کے ٹریلر سے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اور یہ ایک بائسڈ جو رائٹر ہے، یہ اس نے یہ چیزیں اسکرین پہ لکھا ہے اس کا، جس کا ماضی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کہاں سے، وہ یعنی اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے کہاں سے آ رہا ہے اور وہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے. تو اس کے آپ نے سارے یہ انٹرو بھی دیکھا، اس کا آپ نے کلپ بھی دیکھا. تو اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. جو ہم نے تھوڑا بہت تبصرہ کیا اس پہ بھی اپنی رائے دیں. یہ ایک اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے ہے کہ اس کو آپ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسج پہنچائیں کہ یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں فرقہ واریت کو جو ہوا دیتے ہیں ان کو روکنا چاہیے. اور ہمارا پاکستان میں ایک یعنی ہمارے اہل تشیع بھائی، اہل سنت، دیوبند، وہابی، جتنے بھی مسلک ہیں وہ سب ہم لوگ بڑے پیار محبت سے رہتے ہیں. اور یہ سازش جو ہے یہ آج سے نہیں ہے، یہ برٹش دور سے یہ کرتے آئے ہیں.
اور ابھی بھی یہ باز نہیں آتے اس طرح کی حرکتوں سے، اور یہ بڑے پیمانے پہ یہ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور یہ اپنے مذموم جو ارادے ہیں، اقدامات ہیں وہ کرتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے. تو کیپ واچنگ مائی یوٹیوب چینل. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.